is the great message کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ modesty is the crucial part of the woman. حیا زیور ہے عورت کا، حیا کے بغیر عورت انکمپلیٹ ہے. اور اب میں انشاءاللہ ترجمے کی طرف آتا ہوں کہ تمشی علی استحیاء، she was walking with modesty. اور دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے، تمشی کو ذرا آپ ہائڈ کر دیں، علی استحیاء قالت، فالو کر رہے ہیں آپ؟ علی استحیاء قالت، اس ٹکڑے کا مطلب بنے گا، علماء نے نا اس جو پورشن ہے دو مطلب نکالے ہیں. اعلی استحیاء قالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حیا کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں دو مفہوم ہمیں مل رہے ہیں، سبحان اللہ. The way she walked, she was modest, and the way she talked, she has the modesty. یعنی اس کے چلنے میں بھی حیا تھی اور اس کے بات کرنے میں بھی حیا تھی. سبحان اللہ. دیکھیں ترجمے میں ہو سکتا ہے آپ کو دونوں میں سے ایک ترجمہ ملے گا. اب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیوخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یو اپریشیٹ، یو ٹرائی ٹو ڈرائیو دی جیمز آؤٹ آف دا قرآن انشاءاللہ. تو یہاں سے ہمیں جو ہے دو اسلوب پتہ چلے کہ اس خاتون کے اندر چلنے میں بھی حیا تھی اور جس طرح اس نے بات کی اس میں بھی حیا تھی. اور دیکھیں اب یہاں سے ہمیں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بات انیشیٹ نہیں کی، اپنا کام کیا، امر بالمعروف کیا اور واپس آ گئے. اب اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جو یہ خاتون تھی اس کے اندر بھی حیا تھی. اور یہ صرف جو حیا ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان کے اندر ماڈسٹی ہونی چاہیے. اور پھر کہتی کیا ہے اس عورت نے، کیا کہا کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے آپ نے ہیلپ کی ہے اور آپ نے پانی پلایا، آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جب ان کی بات چیت ہوتی ہے بزرگ کے ساتھ، ہوتا کیا ہے اب دیکھیں. These are some of the benefits of having modesty. موسیٰ علیہ السلام کو شیلٹر مل جاتا ہے. پہلے گھر کا مسئلہ تھا، ان کو گھر مل جاتا ہے. Now he can live peacefully. ان کو کھانے پینے کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی. اب وہ نئے شہر میں آئے ہیں، نئے ملک میں آئے ہیں. He gets 10-year working visa as well. ان کو ویزا بھی مل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے آپ رہیں. اور یہاں تک کہ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میری دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. And he married with one of the women. ایک عورت سے شادی بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں آج ہمیں نا کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے نا ہو سکتا ہے دنیا ہاتھ سے نکل جائے. ایسے ہی ہے نا، ہمیں یہ کوشچن سننے کو ملتے بھی ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ دین پہ چلیں گے آخرت تو انشاءاللہ الرحمن ملے گی ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا سے بھی نوازیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ سٹوری، یہ واقعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سمجھیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو دنیاوی بینیفٹس جو ملے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو خاتون تھی جن کی شادی ہوئی، and you know the lady, she was also having modesty. اس خاتون نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی کلیم اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو ہے بینیفٹس ہیں. اگر بندہ حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو نوازتے ہیں. اور ایک اور بات انشاءاللہ، بس ہم اپنی جو ہے اختتام پہ آ رہے ہیں، فائنل ورڈز انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں گے ان کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہمارے نبی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی.
یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اور آپ دیکھو قرآن مجید میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کا کیا نام ہوگا. بڑی زبردست بات کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آج کسی بندے کا نام عبداللہ ہے تو کل کیا چینج ہو جائے گا؟ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا. دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل وہ نماز پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا, نیکی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا, حیا اپنے اندر لے کے آ سکے گا کہ نہیں لے کے آ سکے گا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کیا نام ہوگا. اگر بندہ کل فوت ہو جائے, اس دنیا سے چلا جائے, وہ اپنا جو ٹائٹل ہے, نام ہے, وہ بھی کھو دیتا ہے. کیسے؟ پہلے جب سانسیں تھی لوگ عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے, لیکن جیسے ہی سانسیں ختم ہو گئی, باڈی کو اوپر کرو, باڈی کو آرام سے قبر میں اتارو, نام نہیں لیتے, نام چلا جاتا ہے جیسے ہی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کرنا کیا ہے, کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہمیں کل ملے گی؟ اپنے اندر اچھائی آج ہم لے کے آئیں. جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, کل کسی نے نہیں دیکھی, آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے. یہاں پہ ہم آدھا گھنٹہ الحمدللہ بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مجالس کو برکتوں سے نوازے, لیکن مزید اس کو ہم بہتر بنائیں. کیسے بنائیں؟ کہ جو نالج ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں انشاءاللہ. ایسے ہی ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بینیفٹ آئے گا. اور دیکھیں ایک اور جو ہے کنفیوژن, اس کا بھی انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کا لیول نا بڑا کبھی کبھار ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایمان نیچے جاتا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں الایمان قول و عمل. الایمان قول و عمل, کے ایمان قول اور عمل کا نام ہے. الایمان یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیت اللہ, کے ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے, نیکیوں میں اپنے آپ کو ایکسل کرنے سے. اور ایمان کا لیول ڈاؤن جاتا ہے گناہ کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اوپر رہے تو نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جیسے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, وہ جلدی مچاتے ہیں خیر کے کاموں میں. اگر آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, فرائض ادا کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ابھی اپنی گیم کو اپ کریں, سنتیں پڑھنے شروع کریں انشاءاللہ. اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں, قیام اللیل کی طرف آئیں, رات کی نماز پڑھیں. اور کیا مزہ ہے رات کی نماز کا, کیونکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. It's just you and Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں ڈائریکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ہی سو رہے ہوتے ہیں, ہم ہی دوسرے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الرحمن ایمان ہمارا اوپر جائے گا. تو حیا از دا ویپن آف دا بلیور برادرز. اور یہ بات آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے کہ حیا جو ہے نا, یہ ایک بیریئر ہے. اگر یہ بیریئر ہٹ جائے گا نا, if you will open the door then the shaitan will come in. اور پھر وہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الایمان والحیا قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر, کہ ایمان اور موڈسٹی, حیا ایمان اور موڈسٹی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, دے آر انٹرلاکڈ. جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کے بعد چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے, اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معصیتک, ومن طاعتک
ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم إنا نسألك الإيمان اللهم إنا نسألك الإيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.